السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے روبرو ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے عیسائی بادشاہ۔ ایک عظیم بادشاہ، ایک عظیم مسلمان جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مسلمانوں کا پہلا محسن نجاشی بادشاہ، جس نے مسلمانوں کو پہلی پناہ دی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر کافروں کی سختیاں آج سے زیادہ بڑھ گئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں سے فرمایا کہ اچھا ہو اگر تم یہاں سے نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا نہ کر لے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ حبش کا ملک بحر احمر کے مغربی کنارے پر افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ آج کل اسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے بادشاہ کو وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت سے مسلمان حبش جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی سال 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں سے 1-2 کے سوا باقی سب یہ خبر سن کر جلدی واپس آ گئے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب کافر مسلمانوں پر اور زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ چنانچہ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 103 مسلمان ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں 85 یعنی 85 یا 86 جو ہے وہ مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ نجاشی نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کیا اور امن و امان سے وہاں رہنے لگے۔ قریش کو اس پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے تحفے دے کر اپنے وفد اور قاصد نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، طاقتوروں کے سامنے کمزور کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم میں سے ہی، ہمارے ہی خاندان میں سے بھی، اور اس کی بزرگی، اس کی ایمان، اس کی دیانتداری، اس کی پاک دامنی ہمارے سب کے سامنے واضح ہے، اور وہ ہمارے ایک نیک سیرت تھا۔ اس نے ہمیں ایک دین کی طرف بلایا، ایک خدا کی عبادت کرنے کا کہا۔ اس نے ہمیں نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، سچ بولیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہماری قوم دشمن ہو گئی۔ ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھی۔ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر بادشاہ نے قریش کے قاصدوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے وہاں رک کر بادشاہ کو اور وزراء کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں کرتے۔ لیکن جب مسلمانوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، سچا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی رتبہ تھا۔ پھر اس نے قریش کے قاصدوں سے ان کے تحفے واپس کرتے ہوئے انہیں رخصت کر دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد نیک بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے
کہ جب انسان عدل و انصاف کرتا ہے، سچائی کا دامن تھامے رکھتا ہے، رایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ایک اچھی حکمرانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرتے ہیں کہ جس کی طرف سے اس کے اندر حق کو اور سچ کو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کا ہدایت کا راستہ کھلتا ہے۔ اور جس کے اندر مساوات، عدل و انصاف، حسن سلوک نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ برائیاں ہوتی ہیں، اور جب برائیاں ہوتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان کے دل پر، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر وہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے تو سیاہ دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل ان سیاہ دھبوں سے بھر جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہر میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ دل ہوتا تو ہے مگر اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ سچائی کو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، پرکھتا نہیں اور دل میں جگہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ فرمائے بلکہ ہمارے دلوں کو اسلام کے نور سے روشن فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔